السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عوامل النحو کتاب ہے جس کو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مناسب ہے کہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب میں کیا پڑھتے ہیں مختصر میں اس کو بیان کر دیا جائے۔ دیکھیے، اس کتاب میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نئی نہیں ہے اصل میں، جس کو آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہو اور اب پہلی مرتبہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نحو میں، صرف میں یا نحو صرف کی جو دوسری کتابیں ہیں اس میں آپ یہ ساری چیزیں الگ الگ انداز میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ عوامل النحو، عامل کی جمع عوامل آتی ہے۔ عامل کہتے ہیں اعراب بدلنے والے کو، کام کرنے والے کو۔ نحو کی اصطلاح میں اعراب بدلنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نحو صرف کے اندر جتنے بھی عامل ہیں جس کی وجہ سے کسی کلمہ کا، کسی لفظ کا اعراب بدل جاتا ہے، سب کو ایک جگہ لا کر کے جمع کر دیا ہے اور اس کو عوامل النحو کے نام سے رکھ دیا ہے۔ تو اس کتاب میں نحو صرف کے قواعد جو ہیں وہ مذکر مؤنث موصوف صفت وہ والے قواعد نہیں بلکہ عامل کے قواعد ہیں۔ زبر کیوں آئے گا، زیر کیوں آئے گا، پیش کیوں آئے گا، زیر دینے والے حرف کون ہیں، زبر دینے والے حرف کون ہیں، ساکن کرنے والے حرف کون ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اسی کتاب کی ایک شرح عربی میں استعمال ہوتی ہے، شرح میت و عوامل۔ یہ اس کتاب کی اردو عربی شرح ہے جو عام طور پہ مدرسوں میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ بھی اور وہ بھی۔ تو میں نے یہ کتابیں چنی ہیں کیونکہ اس کتاب سے یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے شرح میت و عوامل جو کتاب ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو کتاب ہے نا اسی کی شرح۔ تو اس کتاب کو عام طور پہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کی ترتیب میں بتا دوں۔ یہ کتاب عام طور پہ ترکیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور مدرسوں میں جنرلی ترکیب ہی اصل حیثیت ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھانے کی۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ پہلے میں عبارت پڑھ دے رہا ہوں، اس کا جو اعراب ہے وہ، پھر میں ترکیب کر دے رہا ہوں، پھر میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، اور پھر جہاں تشریح کی ضرورت پڑے گی وہاں انشاءاللہ تشریح کر دوں گا۔ تو 4 اسٹیپ میں ہم لوگ جو ہے اس کتاب کو پڑھیں گے۔ پہلا ہوگا عبارت، دوسرا ہوگا ترکیب، تیسرا ہوگا ترجمہ اور چوتھا ہوگا تشریح۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اعلم ان العوامل فی النحو 100 لفظیۃ و معنویۃ، فاللفظیۃ منہا علی ضربین، سماعیۃ و قیاسیۃ، فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، والقیاسیۃ منہا 7، والمعنویۃ منہا عددان، والتنوع السماعیۃ علی 13 نوعا۔ چلیے، یہ عبارت ہو گیا۔ اب ہم لوگ ترکیب کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ کہہ دیجئے
یا پہلے اللہ کو آپ موصوف بنا لیجئے، رحمان صفت اول ہو جائے گا، الرحیم صفت ثانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کو مبدل منہ اور رحمان اور رحیم کو بدل جو ہے اول اور ثانی بنا سکتے ہیں، مگر وہ مناسب نہیں ہوگا۔ ترجمہ صحیح ہو جائے گا اور ترکیب بھی صحیح ہے، لیکن رحمان رحیم عام طور پہ صفاتی اسما ہے نا، تو صفت ہی بنتے ہیں، اس لیے صفت اول صفت ثانی۔ چلیے، دونوں میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ترکیب جو ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ترجمے میں یا آپ اس کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں نا، یہی معنی رکھتا ہے اس ترکیب کا، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی ترکیب بتا دی تو وہی صحیح ہے، باقی کوئی دوسری ترکیب صحیح نہیں ہے، یا کسی اور نے کوئی ترکیب بتائی ہو، کہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کسی استاد نے بتائی ہو تو وہ ترکیب صحیح ہے، میں نے غلط بتا دی ہو، تو ایسا نہ کرے۔ ترکیب جو ہوتا ہے وہ ہر آدمی کے اپنے ترجمہ اور نحو صرفی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باحرف جر اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول اور رحیم صفت ثانی، حالانکہ یہاں لکھا بھی ہے ترکیب میں۔ پھر اللہ موصوف اپنے دونوں صفت سے مل کر، موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ ہو جائے گا اسم مضاف کا، پھر مضاف الیہ مل کر کے متعلق ہو جائے گا باحرف جر کا، اور جار مجرور جب بھی متعلق ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کسی نہ کسی فعل کی ضرورت ہوتی ہے یا شبہ فعل کی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ سے پہلے نہ کوئی فعل ہے نہ کوئی شبہ فعل ہے، تو ہم یہ مان لیں گے وہاں پر کہ یہاں پر کوئی ایک فعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ابدعو، اشرعو، اس طریقے سے، یا قراتو، جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس کے متعلق کوئی فعل ہم یہاں پہ لگا دیں گے۔ اگر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ہم اقرؤ کر دیں گے کہ میں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے شروع کرتا ہوں پڑھنا، یہ پڑھتا ہوں۔ کھا رہے ہیں تو آکلو کا لفظ استعمال مطلب ہم مان لیں گے کہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، تو کوئی قید نہیں ہے کہ میں جو لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو لے کر کے جو بھی مناسب الفاظ ہوں گے وہ یہاں ہم استعمال کر لیں گے۔ تو یہاں میں پڑھ رہا ہوں تو میں اقرؤ کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، یا میں شروع کر رہا ہوں تو ابدعو کا، بدا یبدعو سے، یا شرع یشرع سے اشرعو کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، پھر اس سے وہ فعل اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہو جائے گا، اور یہ پھر پورا متعلق ہو کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر بات مکمل ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے، الحمد مبتدا ہو جائے گا، لام حرف جر، اللہ موصوف، ربی مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے صفت، پھر صفت جو ہے اللہ موصوف سے مل کر، پھر موصوف صفت مل کر کے ہو جائے گا مجرور، لام حرف جر کا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر بھی میں نے بتایا کہ متعلق ہوتا ہے ضرور کسی نہ کسی سے، تو یہاں پہ نا ثابتن وغیرہ کوئی لفظ ہم مان لیں گے چھپا ہوا، ثابتن اس سے متعلق کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ ثابتن پھر ہو جائے گا خبر، اور الحمدللہ ہو جائے گا مبتدا۔ کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ مبتدا کے لیے خبر کی ضرورت ہے نا، تو لام جار مجرور مل کر کے خبر تو بن نہیں سکتا، اس لیے خبر پہ پیش ہوتا ہے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک خبر چھپا ہوا ہے اور اس سے جا کر کے یہ متعلق ہو گیا، اس لیے میں نے ثابتن یہاں پر مان لیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ مبتدا، للمتقین، پھر یہاں بھی جار مجرور مل کر متعلق کر دیجئے کسی ثابتن سے، پھر وہ خبر بن جائے گی۔ اب مبتدا مؤنث ہے تو یہاں پر ثابتۃن، اس کو بھی خبر کو بھی مؤنث جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ والصلاۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، السلام معطوف الیہ مل کر کے مبتدا، علی حرف جر، سیدی مضاف، ناظمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، مولا مضاف، ناظمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ ملے ہو کر کے معطوف، پھر یہ معطوف علیہ مل کر کے مبدل منہ، ٹھیک ہے؟ معطوف علیہ مل کر کے مبدل منہ، محمدن بدل۔ اب مبدل منہ اور بدل کیا ہوتا ہے؟ مبدل منہ بدل میں یہ ہوتا ہے کہ دو الگ الگ لفظ ہوتا ہے، مراد ایک ہی شخص ہوتا ہے، یا عطف بیان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ دو الگ لفظ ہو لیکن اس لفظ سے مراد وہی آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو وہی بنایا ہے، مبدل منہ بدل۔ پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مبدل منہ بدل مل کر کے پورا مجرور ہو جائے گا اللہ حرف جر کا، ٹھیک؟ بس ابھی اتنا ہی رکھنا ہے کیونکہ اس کا اور بھی ہے۔ پھر اس پورے کو مبدل منہ بدل مل کر کے پورا پھر معطوف علیہ بنا دیجئے، اس کا واو حرف عطف، علی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ،
پھر واو حرف عطف، اصحاب مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے ابھی بنائیں گے مؤکد. ابھی کیا بنائیں گے؟ مؤکد. اجمعین جو ہے وہ لفظ تاکید ہے، لفظی تاکید ہے، تو اجمعین تاکید، پھر مؤکد تاکید مل کر کے پھر بن جائے گا معطوف. پھر یہ سارے معطوف علیہ جو ہے اس مل کر کے مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کا، اس لیے کہ یہی علی اس پر بھی کام کر رہا ہے، اس پر بھی، اس پر بھی اور اس پر بھی، سب پر ایک ہی علی کام کر رہا ہے. پھر معطوف علیہ مل گیا اور اس کا ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم کو ثابت شبہ کسی شبہ جملہ سے اس کو متعلق کرنا ہوگا، تو ثابت، کائن، اس طرح کا کوئی لفظ آپ استعمال کر لیجئے اور اس سے متعلق کر دیجئے علی حرف جر کو. تو والصلاۃ والسلام ثابت علی، اس طریقے سے، قائم علی، اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اعلم، یہ امر کا صیغہ، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہوگا، تو فعل فاعل ہو گیا. ان حروف مشبہ بالفعل، العوامل، ان کا اسم، فی حرف جر، النحوی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا کسی قائن وغیرہ سے، کیونکہ یہاں پر ہم کو جوڑنا ہی پڑے گا قائن. اور میعتن جو ہے یہ خبر ہو جائے گا انا کا. انا کا اسم پر زبر ہوتا ہے، خبر پر پیش، تو اس لیے خبر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مفعول ہو جائے گا اعلم کا. پھر یہ لفظیتن و معنویتن، اس کو ہم کیا کریں گے؟ تو لفظیتن کو معطوف علیہ، واو حرف عطف، معنویتن معطوف علیہ بنا کر کے اس کو انا کی خبر ثانی بنا دیئے، یعنی انا کی دوسری خبر ہے. یہ پہلی خبر تو یہ ہے اور دوسری خبر یہ ہے. یہ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظیتن کو لفظیتن نہ پڑھ کے لفظیتن پڑھ لیتے ہیں، اور لفظیتن پڑھ کر ہم کیا کر لیں گے کہ میعتن کو ہم جو ہے ممیز اور لفظیتن و معنویتن کو تشریح کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ 100 کیا ہے، تو اس کو واضح کر رہا ہے لفظی اور معنوی کی وہ 100 جو ہے وہ لفظی اور معنوی دونوں مل کر کے ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. یا دوسرا لفظیتن معنویتن ہی پڑھیے، میعتن کو مفسر مان لیجئے اور لفظیتن معنویتن کو تفسیر مان لیجئے. وہ 100 کیا ہے اسی کو آگے بیان کر رہا ہے لفظیتن اور معنویتن کا لفظ. تو تینوں طریقے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو خبر ثانی ہی بنا دیجئے. وہ آسان ہے، کوئی کمپلیکیشن اس کے اندر نہیں ہے، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں ہے. اب یہاں سے الگ جملہ شروع ہو رہا ہے کہ ہاں فاللفظیۃ. اب جو لفظیہ تو فائے سببیہ، فائے عاطفہ یہاں پر رہنے دیجئے، اس لیے کہ سببیہ تو ضرور سبب کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے. تو فا حرف عطف نیا جملہ کے لیے. فاللفظیۃ تو لفظیۃ مبتدا، منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا کسی قائن سے، علی حرف جر ضربین تثنیہ کا صیغہ ہے مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا کسی ثابتن قائن وغیرہ سے. ثابتن سے استعمال کریے، وہ زیادہ مناسب ہے. قائن بھی ہو سکتا ہے لیکن ثابتن ٹھیک رہے گا. ثابت کے معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، قائن کے معنی ہوتے ہیں ہونا. تو ہونا بھی کہیں کہ لفظی 2 قسم کا ہوتا ہے تو بھی صحیح ہے، لفظی 2 قسم پہ ثابت ہوتا ہے تو بھی صحیح ہے، بات برابر ہی ہے. وہ ہمارے اوپر ہے. متعلق کر دیجئے تو پھر یہ پورا متعلق ہو کر کے خبر بن جائے گا لفظیت مبتدا کی. اب ہے سماعیتن و قیاسیتن. اب سماعیتن و قیاسیتن ہے نا، تو اب اس کی 2 ترکیب ہو سکتی ہے. ضربینی کو یہاں پر جو ہم نے منایا تھا ڈائریکٹلی مجرور، اس کو ہم مفسر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مبین مفسر دونوں نام اس کے ہیں، تو جو نام آپ کو سمجھ میں آئے وہ نام لے لیجئے. اور سماعیتن و قیاسیتن کو معطوف علیہ ملا کر کے تفسیر کر سکتے ہیں ضربین کا. ٹھیک ہے، پہلی ترکیب یہ ہے. دوسری ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ضربین تک بات ختم کر دیجئے اور سماعیتن اور قیاسیتن سے پہلے نا ہیا جو جملہ لفظ ہے نا مبتدا، اس کو یہ مان لیجئے، محذوف مان لیجئے کہ یہاں پر ہیا جو مبتدا ہے وہ موصوف ہے اور سماعیتن اور قیاسیتن معطوف مل کر کے اس کی خبر ہے. ہیا مبتدا ہے اور سماعیتن و قیاسیتن معطوف علیہ مل کر کے اس کی خبر ہے. ایسے آپ کر سکتے ہیں. تو دونوں ترکیبیں جو صحیح لگے، جو مناسب آپ کو آسان سمجھ میں آئے وہ لے لیجئے. میں ساری ترکیبیں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک تو ترکیب سمجھ میں آئے اور دوسرا کہ جو صحیح لگے آسان لگے اس کو آپ لے کے آگے بڑھ جائیے. فالسماعیۃ. اب سماعیت یہاں پہ بھی فا جو ہے عاطفہ، سماعیت مبتدا ہو جائے گا، منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا کسی فعل سے، صرف فعل سے، قائن، ثابتن، موجودن. تو مؤنث ہے تو سب مؤنث کا خبر لائیے، موجودتن، قائنتن، ثابتتن، اس طریقے سے.
احد احد و تسعون عاملا. اب احد و تسعون عاملا دیکھیے، اب اس کی جو ترکیب ہے نا، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. اگر میں اس کو احدہ پڑھتا ہوں تو اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی، اور اگر میں اس کو احدن پڑھتا ہوں تو اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی. تو فرق سمجھیے، اگر میں اس پر پیش پڑھتا ہوں تو اس کی ترکیب الگ طریقے سے کرنی پڑے گی، اور اگر میں اس پر زبر پڑھتا ہوں تو اس کی ترکیب ہم کو الگ پڑھنی پڑے گی. مناسب ہے کہ اس کو پیش پڑھ کے اس کی ترکیب ہم الگ طریقے سے ہی کریں گے. اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں. اس کی وجہ سمجھیے، جب بھی کوئی جملہ جار مجرور آ جاتا ہے نا، اور وہ مبتدا خبر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں خبر پہلے آ جاتا ہے، مبتدا بعد میں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، السماعیتو کو مبتدا مان لے، منہا کو جار مجرور کر کے کائنتن سے متعلق کر کے اس کو خبر مقدم کہہ دے، ٹھیک. اور احدوں و تسعون کو جو ہے یہ ممیز کہہ دیں، اور عاملن کو ہم تمیز کہہ دیں. اور ممیز تمیز مل کر کے یہ پھر سے جو ہے مبتدا بن جائے گا. لیکن یہ جو مبتدا بنے گا یہ اس کا مبتدا بنے گا، منہا والے کا. اور پھر یہ مبتدا خبر مل کر کے پھر خبر بن جائے گا فالسماعیتو کا. ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار سمجھ لیجیے. یہاں میں نے کیا کیا ہے، منہا کو خبر بنایا ہے، اس کا نہیں، اس کا خبر نہیں بنایا، بلکہ اس مبتدا کا میں نے خبر بنا دیا، مبتدا ون کا. اور پھر یہ مبتدا ون اور خبر کو جوڑ کر کے میں نے پھر خبر بنا دیا پورے کو اس کا، اس مبتدا کا. یہ ترکیب میں نے کیا ہے. دوسرا ترکیب کیا ہو سکتا تھا، وہی کہ اس کو حال بنا لے. تو جب اس کو حال بنا لیں گے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بنے گی، پھر حال ہو گیا. اور پھر ذوالحال جو ہے اس کے اندر مان لیجئے ذوالحال کون بنے گا، جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. تو سماعیت ان کو جو ہے وہ ذوالحال بنا لیجئے. چلیے، ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حال جو ہے وہ موجود ہی رہے، تو حال محذوف بھی مان سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں اس کی طرف. احد و تسعون عاملا، یہ اگر حال بنائیں گے تو احدہ پڑھنا پڑے گا، زبر حال پر زبر ہو رہا ہوتا. تو احد و تسعون عاملا، تو یہ جو ہے 31 عامل ہے. تو کن میں سے ہیں، سماعیہ میں نا، تو سماعیہ حال بن جائے گا، ذوالحال بن جائے گا، اور یہ حال. لیکن بہتر یہ کہ مبتدا خبر والا ہی بنائیے، اس لیے کہ احدن عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، وہ احدہ والا جو ہے نا، احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، وہ 11 سے 19 تک ہی ہے. اس کے بعد جب یہ تسعون کے ساتھ آتا ہے نا، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، تو وہاں پر الگ الگ ہو جاتا ہے، عدد الگ ہو جاتا ہے. اور یہ جو 10 والا یا 100 والا 110 جس کو ہم کہتے ہیں، وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو احدوں و تسعون عاملا صحیح ہے، مناسب ہے. تو یہی دوسرا جو ترکیب میں نے مبتدا خبر والی بنائی ہے، وہی بنائیے اس کو. واو، پھر یہاں پر حرف عطف لے لیجئے، یا آپ مستانفہ لے لیجئے، نیا جملے کے لیے لے لیجئے، کوئی بھی حرف عطف صحیح ہے، مل کے ہی آ رہا ہے سب. قیاست مبتدا اور منہا سبعۃ، منہا جو ہے یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتن سے، اور سبعۃ یہ خبر بن جائے گا. اور یہ پورا مل کر کے پھر خبر رہے گا. اچھا، اس میں پھر کیا ہوگا کہ چلیے، القیاسیتوں کو مبتدا بنا لیں گے، منہا جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا کسی شبہ فعل سے، اور وہ بن جائے گا. اچھا، یہاں پر جو ہے اس کو بھی وہی کر سکتے ہیں، خبر اول خبر ثانی بنانا پڑے گا. منہا کو جار مجرور سے متعلق کر دیجئے کسی ثابت شبہ فعل سے، اس کو خبر اول بنا دیجئے، اور سبعۃ کو خبر ثانی بنا دیجئے، تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا. پھر ترجمہ تھوڑا سا بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا کہ قیاسی جو ہے اس میں کتنے ہیں، 7 ہیں، اس طریقے سے. ابھی اس میں سے قیاسی 7 ہیں، یہ ترجمہ ہو رہا ہے. لیکن جب تو 2 خبر بنائیں گے تو تھوڑا سا ترجمہ بدل جائے گا، اور یہ ہو جائے گا کہ اس میں سے کتنے ہیں قیاسی، تو 7 ہیں. چلیے، یا پھر اگر وہ یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو حال ذوالحال جیسا انہوں نے یہاں بنایا ہے ویسا آپ بنا ہی سکتے ہیں.
واو حرف عطف بنا لیجئے. والمانویت منہا عددانی، یہاں بھی وہی چیز ہو جائے گا. منہا جار مجرور متعلق ہو خبر اول اور عددانی خبر ثانی ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حال ذوالحال مل کر کے مبتدا ہو جائے گا اور یہ پورا خبر بن جائے گا. وتتنوع السماعیت، تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، علی حرف جر ہے. ثلاثۃ عشرہ نوعا، تو ثلاثۃ عشرہ کو ممیز بنائیے اور نوعن کو تمیز بنا دیجئے. پھر ممیز تمیز مل کر کے مجرور ہو جائے گا اعلیٰ حرف جر کا. پھر جار اپنے مجرور سے متعلق ہو جائے گا فعل کا. یہاں پر کسی شبہ جملے وغیرہ سے متعلق اس لیے نہیں کرنا ہے کہ فعل آلریڈی ہمارا موجود ہے جملے کے اندر. پھر جملے فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. دونوں ترکیب ہو گئی یہاں پر. چلیے اب جس طرح سے ہم نے ترکیب کی ہے اسی اعتبار سے ہم لوگ ترجمہ کر دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا پڑھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، دونوں طریقے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور بدلہ ہے متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے، یا بدلہ ثابت ہے. والصلاۃ والسلام، صلاۃ و سلام ہو ہمارے سردار، ہمارے دوست، مولا کے معنی دوست، ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر یعنی اس سے مراد گھر والے، و اصحابہ ان کے صحابہ پر، اجمعین تمام کے تمام. یہ تاکید کا صیغہ ہو گیا. جیسے ترکیب کیا ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں. علم جان لو کہ عوامل نحو کے اندر 100 ہے، ان میں سے لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. یعنی 100 جو عوامل ہے اس میں سے لفظی بھی ہے اور معنوی ہے. تو جو لفظی عوامل ان میں سے ثابت ہیں وہ 2 چیزوں پر ثابت ہیں، یعنی 2 قسموں پر ثابت ہیں، منقسم کیے گئے ہیں. تو لفظی عامل 2 ہیں، ایک بنتا ہے سماعیہ اور ایک بنتا ہے قیاسیہ. سماعی کہتے ہیں اس عامل کو جس کو سنا گیا ہو، اور قیاسی کہا جاتا ہے اس عامل کو جس کا ایک پورا قاعدہ ہوتا ہے. تو سماعی اور قیاسی یہ 2 لفظ ہمیشہ یاد رکھیں. مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی بھی آپ نے پڑھا ہوگا. سماعی کا مطلب ہوتا ہے سنا ہوا، اور قیاسی کا مطلب ہوتا ہے جو قاعدے کے بالکل مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لفظی جو عامل ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سماعی جو سنا ہوا عامل ہوتا ہے، اور ایک جو قاعدے کے متعلق بالکل مناسب ہوتا ہے. اب دیکھیے، تو فالسماعیۃ منھا 91 عاملا، تو جو سماعی ان میں سے ہے وہ ٹوٹل 91 ہے، 91 عامل ہے. اور جو قیاسی ہے ان میں سے، یعنی لفظی میں 2 تھے نا، ایک سماعی اور قیاسی، تو سماعی 91 ہو گیا، اور جو قیاسی تھے وہ ٹوٹل 7 ہیں، تو ہو گئے 98. والمعنویۃ منھا عددانی، اور جو معنوی ہے یہ صرف 2 ہے. وتتنوع السماعیۃ، تنوع یتنوع، تو تنوع السماعیۃ علی 13 نوعا، 13 سے 19 تک یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے بعد بھی 13 ہی پڑھنا ہے. وہ جو ہے سماعی جو ہے یہ 13 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. پھر وہ نوع الاول، نوع الثانی، اس طریقے سے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.